السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکر 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 جی۔ دیکھنے والوں کو جی ہماری طرف سے عید مبارک بہت بہت۔ تو یہ ہماری میرے الحمدللہ، خیال بالکل ویڈیو عید کے آس پاس ہی یا عید سے پہلے بالکل یا عید کے اگلے دن کہیں ریلیز ہوگی، تو ابھی سے ہی سب کو عید مبارک ایڈوانس میں جی، اور اللہ سب کے لیے خیر و برکت رکھے اور کامیابیاں رکھے جی۔ آمین ثم آمین۔ فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، لوگ بڑے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، خیال کلیئر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے کہ یہ نگاہ کیا ہے، آنکھ کا پردہ کیا ہے۔ قرآن پاک بھی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، تو یعنی کہ نگاہ سے سارا وہ گناہ کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نگاہ کی حفاظت کیسے کی جائے؟ یہ جی بہت ہی بہت بڑا ٹاپک ہے، اور صوفیہ کے ہاں تو پہلا ٹاپک ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور غیر ضروری منظر پہ نظر پڑ بھی جائے تو نظر ہٹا لو، نظر بدل لو وہاں سے، کیونکہ نظارہ جو ہے اگر خراب ہو تو رزلٹ بھی خراب ہوتا ہے، پھر اچھا نظارہ ہو تو کیفیات بھی اچھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس کو نا بہت باریکی سے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 28 گرام کے یہ جو 2 بالز جو رکھے ہوئے نا جی ہماری آنکھوں کی شکل میں، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے یہ، اللہ اکبر، جو ابھی موبائل میں نہیں پہنچا، یہ یہاں تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب سے بنا کے انسان کو جو ہے نا یہ دیے ہوئے کہ منظر دیکھو، خیال دیکھو۔ یہ عجائبات میں سے عجائبات دہر ہیں یہ جو آنکھیں ہیں جی۔ کائنات جو انسان کی، جو کہنا چاہیے کہ انسان کی شخصیت ساز ہیں یہ آنکھیں، چہرے کے اوپر خوبصورت آنکھیں اس کا طرح امتیاز بنتی ہیں، اور کہتے ہیں بڑی آنکھیں، اچھی آنکھیں، اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے، جس کو کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں اس کی کاسٹ دیکھیں کہ کیا ہے، آنکھ کا پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے سے بھی ایک نور ہے جو آتا ہے، اور بعض کا کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے لینس تو چینج کر لیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پیچھے سے تیل ختم ہو گیا دیے میں، اب کیا کریں گے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس آنکھ کے لیے مالک نے کتنے منظر بنا کے رکھے ہوئے جی، کیا خوبصورت کائنات بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور مالک نے کہا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تم دیکھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو کہ ہر چیز میں وہ کیسے جلوہ گر نظر آتا ہے، کیسے بے رنگ مٹی میں سے اتنے کلرز کے پھول نکل آتے ہیں، اور ان پھولوں کے رنگ دیکھو، اور ان کی کہانیاں دیکھو، اور دنیا دیکھو، اور پہاڑ دیکھو، دریا دیکھو، یعنی کہ آپ دیکھتے جائیں تو مالک نے اتنی وسعت رکھی ہوئی ہے اس آنکھ کے لیے کہ بس آپ نے دیکھنا ہے، منظر پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا آنکھ کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ اس کائنات کے ساتھ ایک ملاپ کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو منظر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات بنا دی ہوئی ہے، چاند اتنا دور ہے، ستارے اتنی دور ہیں، لیکن یہاں سے یہ چھوٹی سی آنکھ کا پردہ جو ہے وہ دور کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ سائنسدان کے لیے جو ابھی آپ یہ ستارہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا منظر تو پتہ نہیں کب کا گزر چکا ہوا ہے، یہ آپ تک اب پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، وہ اور کس طرح سے وہ اس میں جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ، پھول میں کیسے جلوہ گر ہے، اور پھول کے ساتھ کانٹے میں بھی وہی جلوہ گر ہے، اس کی ساری کائنات خوبصورت ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جو اچھی آنکھ ہوتی ہے نا، خوبصورت آنکھ، وہی اس جلوہ گری کی داد دے سکتی ہے۔ دیکھے گی تو داد دے گی نا جی، کہ وہ جو جلوہ ساز ہے وہ جلووں میں کیسے جلوہ گر ہوا ہے۔ تو یہ جلوہ آنکھ، ساز، ہاں
جلوہ ساز جلووں میں جلوہ گر ہوا ہوا گر ہوا ہوا، سبحان یہ اللہ، جلوہ بھی یہی آنکھ دیکھ سکتی ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ بڑی قیمتی ہے یہ آنکھ. اور اگر آنکھ نہ ہو تو دنیا چاہے بلیک اینڈ وائٹ ہی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ بے رنگ ہی ہو جائے. ہے. آنکھ ہے تو رنگ ہے. اور مالک نے رنگ رنگ کے اندر اتنے، کہنے کو 7 بیسک کلرز ہیں، لیکن 7 کلرز میں سے جب قوس و قزح نکلتی ہے تو کتنے ٹریلینز آف کلرز اس کے بیچ میں جلوہ گر ہوتے ہیں. یہ دیکھنے والی آنکھ ہی دیکھتی ہے. قوس و قزح کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جی، کہ رنگ بکھرے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر، سفید آسمان کے اوپر، اور ایک قوس و قزح ایسے خوبصورت رنگ بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ادھر ٹچ کر رہی ہے. تو یہ جلوے مالک نے دیکھنے والی آنکھ کے لیے دیے ہیں کہ وہ ان منظروں کو دیکھے. ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی خوبصورتی ہے، ہمارا کشمیر بہت خوبصورت ہے، گلگت بلتستان ہمارا بہت خوبصورت ہے. باہر کے ممالک میں چلے جائیں تو پہاڑ، دریا سارے یہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں، بس صرف ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ شاید وہاں پہ روڈز اچھی ہیں، صفائی اچھی ہے. باقی مالک نے کبھی کوئی بہت زیادہ نا وہ فرق نہیں کیا ہوا کہ میں نے یورپ کو کوئی زیادہ اچھے منظر دینے ہیں یا فلاں کو نہیں دینے. ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے. دیکھنے والی آنکھ صحرا بھی دیکھتی ہے اور دریا بھی دیکھتی ہے، پھول بھی دیکھتی ہے، کانٹے بھی دیکھتی ہے، درخت بھی دیکھتی ہے، پھل بھی دیکھتی ہے، رنگ بھی دیکھتی ہے، میدان بھی دیکھتی ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتی جا رہی ہے. یہ ایک ایسا کیمرہ ہے کہ جو ہر وقت جب کھلا ہوا ہے تو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ ٹیلی کاسٹ کے سگنل بوسٹر سارے آن ہیں اور لائیو نشریات آپ کے سامنے چل رہی ہیں جی. اب جو بات اصل میں جو شروع ہوتی ہے نا کہ یہ جب آنکھ ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے یہ سارا کچھ، یہ سب منظر، تو یہ ٹیلی کاسٹ جا کدھر رہی ہے؟ اگر تو یہ ٹیلی کاسٹ جا رہی ہے نا دماغ کو، ہمارے بہت سارے اس کے نا ریسیونگ اینڈ ہے ہمارے اندر، وہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا جن سے کچھ میرا بھی راز کھلے گا، آپ کے بھی کھلیں گے اللہ کے فضل سے. سرکار نے ساری باتیں سمجھائی ہوئی ہیں کہ یہ اگر ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے نا دماغ کو، تو دماغ والوں کے لیے اس میں ایک وادی حیرت موجود ہے. سائنس جو کچھ آج دریافت کر رہی ہے وہ منظر اللہ تعالیٰ نے کب سے بنا کے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آج تو آپ اس کی پروسیڈنگز ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ جب خیال کو جب وہ طاقت جاتی ہے تو خیال پنپتا ہے، خیال بلند ہوتا ہے، خیال کے دروازے کھلتے ہیں، نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں، نئی ہوائیں آپ کے دماغ کے اندر آتی ہیں. وہ کون تھا جی؟ نیوٹن تھا جس کے سر کے اوپر سیب گرا تھا، ہے نا جی؟ تو وہیں سے ایک لا آف گریوٹی پیدا ہو گیا جی. تو دماغ والا تھا، دماغ والے نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے شرق و غرب جا رہا ہے سورج، یہ کیا کر رہا ہے، یہ شرق کیا ہوتا ہے، غرب کیا ہوتا ہے. اس نے بتا دیا بھائی یہ ایسٹ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ساؤتھ ہے، یہ آپ کی یہ پیرامیٹرز ہیں. ایسے چاند آپ کا یہ سفر کرتا ہے، سورج اس رفتار سے چل رہا ہے، زمین اپنے مدار میں اس طرح سے گھوم رہی ہے. تو یہ دماغ والوں کی دنیا کے لیے تو اس کے یہ جو ٹیلی کاسٹ ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب رنگ ہی نا آپ کا کبھی مکس ہونا شروع ہو جائے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. وہ مجھے یاد ہے ہم ایم بی اے کی کلاس میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے تو میرا ایک دوست آیا تو اس نے آ کے کہا یہ کالی گاڑی کس کی ہے، ہٹاؤ کالی گاڑی، میری گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی ہے تو دیکھتے نہیں ہیں. تو بیٹھے ہوئے سارے کہ کالی گاڑی کس کی ہے، کسی کی کالی گاڑی نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر تھوڑی بار پھر آئے، یار کیوں نہیں ہٹا رہے، وہ کالی گاڑی کھڑی ہوئی ہے پیچھے. میں کہ یار ایک کام کر مجھے اس کا نمبر بتا دے، گاڑی کا نمبر. اس نے کہا کہ فلاں نمبر کی گاڑی ہے. وہ گاڑی والے نے جب نمبر سنا تو اس نے کہا جناب میری گاڑی ہے اور کالی نہیں ہے، لال ہے. ایک چھوٹا سا کلر بلائنڈ ہونے سے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ساری رنگوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ میرے ایک ماموں تھے جو کلر بلائنڈ تھے جی، تو وہ بہنوں کے لیے سوٹ لے کے آئے تو سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کلر کے سوٹ لے کے آئے تو پتہ چلا سب کے لیے ایک ہی رنگ کے سوٹ لے کے آ گئے. اللہ اکبر ہے. تو وہ یہ جب دماغ والے دیکھتے ہیں نا یہ آنکھ کی دنیا کا سفر سارا دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ
دنیا عبرت کا بھی ہے. یہاں پہ بہت کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے. انہوں نے زندگی کا آنا جانا سیکھ لیا. انہوں نے یہاں پہ رہنے کے طریقے سیکھ لیے. وہ لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. تو دیکھنے والا تو پھر یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک کہانی آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی، دوبارہ سناتا ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر نا ایک منظر عجیب سا دیکھا کہ ایک خاتون اپنی ملازمہ کی پٹائی کر رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں پٹائی کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ نہ اس کی آنکھ میں، اس کی یہ ملازمہ ہے، یہ اس کی آنکھ میں سرما لگا رہی تھی. تو سرمے میں چلی گئی ایک رڑک ہے نا جی، کوئی ذرہ چلا گیا. تو جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ تم سرما ہی غلط لے کے آ گئی اور میری آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی ہے اس سے. تو وہ اپنی ملازمہ کو مار رہی تھی. بہرحال منظر دیکھا انہوں نے اور چلے گئے آگے. تو وہ سفر کرتے تھے بہت لمبے لمبے، اور بڑی بڑی مدت کے بعد ان کا واپسی کا رخ ہوتا تھا. جی یہاں سے نکلے افغانستان سے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کدھر سے، تو بڑی مدت بعد ہی پھر واپسی ہوئی. یہ سارے درویشوں کے سفر ایسے ہوئے. تو جب واپس آئے تو ایک قبرستان میں قیام کیا آپ نے، تو ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے اور اس قبر کے اندر جو ہے کھوپڑی ہے، ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اور اس کھوپڑی میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے. اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ چڑیا آئی ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے. اور کھانا کیسے کھلا رہی ہے کہ وہ جو کھوپڑی کی جو آنکھیں تھیں نا، ان آنکھوں میں سے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی. اب منظر بڑا عجیب تھا، انسانی کھوپڑی اور اس میں ایسے. تو کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے وہاں پر مکاشفہ کیا کہ دیکھو تسی یہ کھوپڑی ہے کس کی جو اتنی بے یار و مددگار ایسے پھر رہی ہے. تو جب غور کیا تو وہی شبیہ نظر آ گئی جو وہ عورت کی تھی جو اپنی ملازمہ کو مار رہی تھی اس بات کے اوپر کہ تیری وجہ سے میری آنکھ میں رڑک چلی گئی ہے، اور آج اسی کی کھوپڑی کے اندر چڑیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے. تو وہاں پہ پھر آپ نے نا ایک دوہا کہا کہ جن لوئی جگ مویا، لوئی کہتے ہیں ان آنکھوں کو ہے، کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ کجرا ریکھ نہ سیندیاں سے پنچھی سوئے بٹ. کہ یہ وقت تھا کہ جب یہ ان آنکھوں کے کجرا کے اندر ریکھ آ جاتی تھی تو یہ وہ نہیں برداشت کرتی تھی، اور آج انہی آنکھوں کے اندر چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے. تو یہ منظر انسان کا جب ٹیلی کاسٹ ہوا دماغ کو آیا، اور دماغ نے یہ پوری ایک چیز بنا لی کہ انجام یہ ہے آپ کا. وہ کس کا شعر ہے کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھوں کسی کا سر پرغرور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیر کرو اور دیکھو ان لوگوں کی عاقبت کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا، غلط کیا، آج وہ کس انجام کے اوپر بیٹھے ہوئے. اور یہ آپ انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی ٹیلی کاسٹ سے آپ نے دیکھنا ہے، یہیں پر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اس بھرے ہوئے شہر میں ایک شہر اور بھی ہے جس شہر کا نام قبرستان ہے، اور جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ بھی اور ایسے بھی بڑھ رہا ہے اور ڈیپتھ میں بھی بڑھ رہا ہے. دونوں باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اتنا سا ہے ٹوٹل انجام. میں تو قبرستان میں پھرتا ٹوٹتا رہتا ہوں، میرا گھر ہی ہے ایک قسم کا. وہ ہمارے نا ایک جاننے والے کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس سے کہا گورکن سے کہ بھائی ان کے لیے نا کوئی ذرا قریب میں کوئی جگہ نکال دو. تو اس نے کہا جناب یہ دو قبروں کے درمیان میں نا جگہ یہاں پہ کر لیں. میں نے کہا یار یہ جگہ تو مجھے چھوٹی لگ رہی. وہ کوئی نہیں جی، اینو تھوڑا جا ادھر کریں گے، انہوں تھوڑا جا ادھر کریں گے، اب یہ جگہ نکل آئے گی. میں کہ دیکھیں یہ ہے انسان کا انجام کہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے جو لوگ تھے آج ایسے ہڈیوں کی طرح سے ہٹائے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے لیفٹ رائٹ کے اوپر. جی ہے نا جی. اور کئیوں کے اندر تو ہڈیاں بھی نہیں رہ گئی ہوئی، اب وہ بھی کھائی گئی ہوئی، غائب ہو گئی ہوئی ہیں.
تو انسان اگر دیکھنا چاہے تو یہی دنیا عبرت کدہ بھی ہے اس کے لیے. اسی ٹیلی کاسٹ کا ایک مظہر یہ بھی اس کو نظر آئے گا کہ یہ فانی دنیا ہے, یہاں پر بڑے بڑے دارا و سکندر چلے گئے, وہ نہ ملے آج تک. تو یہ دنیا میں رہنے کے لیے آپ نے کتنا سفر کرنا ہے, کتنا رہنا ہے, کتنا جانا ہے, یہ غور کر کے دیکھو. جن لوگوں نے زمین کے اوپر اکڑ کے چلے ان کا انجام آج کہاں ہوا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے تھے ان کا انجام آج کہاں ہوا ہے. تو یہی آنکھیں آپ کو دکھائیں گی یہ منظر, اور اسی منظر کے ساتھ آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی, آپ کی عاقبت تبدیل ہوگی. یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا پہلو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آنکھیں اگر ٹیلی کاسٹ کر رہی ہیں دماغ کو. ٹھیک جی, دماغ اپنی جگہ بہت پیور ہے, بہت صاف ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی کرپشن نہیں رکھی ہوئی. جہاں کرپشن رکھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, وہ بھی ایک بڑی مزیدار جگہ ہے. پھر اس کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے کہ یہ ٹیلی کاسٹ آپ کے دل کو ریسیو ہونا شروع ہو جائے. سبحان اللہ, دل کا مقام, دل کا مقام, کہ اب جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کی ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ پیچھے کس ریسیور کو جا رہی ہے, دل کے ریسیور کو جا رہی ہے. اچھا, یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے جی. یہ جن کے ریسیور دل بن جاتے ہیں نا جی, کہتے ہیں ان کی آنکھ بھی دل بن جاتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. دل آنکھ بن جائے تو آنکھ دل بن جاتی ہے. واہ سبحان اللہ, واہ اللہ. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیلی کاسٹ آپ کے دل کو ریسیو ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ بتائیں کس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ گل و نغمہ, رنگ و بو, جمال شب, انتظار شب, وصال کی شب, فراق کی شب, اور ہے نا جی نغمہ و گل. یہ اس طرح کی پھر وہ باتیں جو نا وہ آپ کے اندر سے پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہیں تو سارے دل کے کمالات, لیکن آنکھ نے کچھ منظر ایسا دیکھا کہ وہ ایک شخصیت پہ آ کے ٹھہر گئی, اور اس کے بعد اس سے زیادہ اہم کوئی شخصیت تھی ہی نہیں. سبحان اللہ, واہ واہ. شخصیت کیا, دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ اہم نہیں تھی. میں نے رو کے دعاؤں میں اسے مانگا ہے. تو وہ مانگنے والے تو پھر وہ اس شخصیت کے سحر میں چلے جاتے ہیں, ہے نا جی. وہ ایک شخص تھا کہ سارے شہر کو ویران کر گیا, وہ ان کا یہ بندہ ہی تھا, اور جس کو ہم نے دیکھا تھا وہی تھی رونق اس بازار کی, اور وہی نہیں رہا تو کاہے کا بازار, کاہے کی دنیا. جی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ محبت کرنے والے محبوب کی جدائی کے علاوہ اور کسی قیامت کے قائل نہیں ہوتے. واہ, یہ دل والوں کی بات ہے نا, یہ دل والوں صرف ہے ہی کہانی دل والوں کے لیے. دل والا جب دیکھے گا نا تو اس کو کائنات کا یہی منظر اور طرح سے نظر آئے گا. دماغ والوں کے لیے یہ چونکہ اس کا ریسیور اور ہے نا تو وہ کچھ اور طرح سے دیکھتا ہے, لیکن دل والا جو ہے نا وہ اس کو بالکل اور طرح سے پرسیو کرے گا کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں, آنکھوں میں. ابر رحمت میری نظر سے گزر, جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں, چنار آنکھوں میں. اللہ, رات کیسے بسر ہوئی واصف, دن کو ہے کیوں خمار آنکھوں میں, خمار آنکھوں میں. سبحان اللہ, واہ. تو یہ دل والوں کی باتیں ہیں ساری. ان کے لیے آنکھیں اور طرح کا پیغام لے کے آتی ہیں, اور طرح کے میسیجز لے کے آتی ہیں. ان کے لیے یہی نظارہ اور طرح کا مفہوم پیش کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ریسیو کرنے والی پرسیپشن پیچھے اور ہو گئی. اب دیکھیں ذرا, ہے نا جی, منظر وہی چل رہا ہے, ٹیلی کاسٹ وہی چل رہی ہے, لیکن اس کی پرسیپشن پیچھے سے جو دیکھنے والی ہے نا وہ چینج ہو گئی اب ساری. جب آپ یار کے دم سے ہے سلامت زندگی, ورنہ واصف ہے قیامت زندگی. کوئی شک نہیں. تو یہ اللہ اکبر, وہ یار بیسیکلی جو یار ہے, او چلے جی میں کہتا ہوں پہلے یہی والا صحیح. اللہ اکبر, یہ تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہے نا جی. میں کہتا ہوں جس کو انسان سے محبت نہیں ہوئی اس کے لیے اللہ سے محبت جو ہے نا تھوڑی سی فاصلے پر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں جس کو بہت جلدی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا اس کو انسان کی محبت سے گزارتا ہے. سبحان اللہ. انسان کی محبت دیتا ہے, وہ آنکھیں وہ منظر دیکھنے کو ترستی ہیں,
اور وہ جدائی کے لمحات آ جاتے ہیں اور دل کے اندر جو ہے وہ پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور درد بھرا دل تو جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ درد ہی پھیلائے گا. ایک درد مند دل ایک بات کہتا ہے تو کتنے بے قرار دلوں کو راحت مل جاتی ہے. ایک شعر ہو کسی کا ہے چاہے تو، لیکن سننے والا جو ہے نا 100 سال کے بعد بھی وہ سنے گا نا تو وہ کہے گا کہ واہ کمال ہی ہے یہ بات ہی ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا. تو وہ دیکھنے والا تو ہر رنگ میں پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جی. جلووں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ جو نغمگی انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نا، زندگی نثر سے نکل کر شاعری میں جب داخل ہو جاتی ہے تو یہ آنکھوں کا ہی قصور ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو ہے نا وہ رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے بیسیکلی. تو سارا منظر ہی ہے کہ دل کی جو ریسیپشن ہے، اگر یہ آپ کی آنکھیں دل کو اپنی نشریات دینا شروع کر دیں گی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے اندر جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سوز و گداز بھی پیدا ہوگا، گہرائی بھی پیدا ہوگی، گہرائی بھی پیدا ہوگی آپ کے اندر، کیونکہ اس کو ریسیو کرنے والا بہت پیور ہے، وہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی ہے جی. تو دل والوں کی جو دنیا ہے نا جی، یہ اور طرح سے کام کرتی ہے. جیسے سرکار آج ہی مجھے نا جی آج ہی مجھے نا وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے ایک شارٹ سا کلپ دکھایا ایک ڈرامے کا، اور کہتے ہیں آپ کو نا یہ آپ کے دل کو بڑا چھو جائے گا، اس لیے میں نے نا آپ کو سنانے کے لیے دکھانے کے لیے میں ایک کلپ لایا ہوں. تو اس کی سٹوری یہ تھی کہ عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر بد کرداری کا الزام لگتا ہے جو بالکل بے بنیاد ہوتا ہے. تو شوہر غصے میں آ کے اس کو طلاق دے دیتا ہے. بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے قصور تھی. تو اس پورے پروسیس بڑی تکالیف سے گزر گئی. تو وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو میرے ساتھ واپس چلو، ہم دوبارہ سے زندگی شروع کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے پاس آئے یہ دیکھ کے کہ میں بے گناہ تھی، میں تمہیں تب قبول کرتی کہ اگر تم میرے گناہ کو قبول کرتے. تو آگے سے کہتا ہے کہ گناہ گار کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ گناہ گار کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو خدا نہیں بن سکتا، خدا تو بہت بلند ہے. تو جواب میں کہتی ہے تم نے میرا فیصلہ اور بھی آسان کر دیا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میرے لیے میرا تو وہ اللہ اکبر. یہ جو کلپ تو نہیں لگ رہا ہے، یہ تو مجھے کوئی 8 ایپیسوڈ کا سیزن لگ رہی تھی پورے کا پورا. یہ تو اتنی پورا بالکل. تو لیکن وہ جو ایک کلپ تھا نا، وہ مجھے وہ جو ڈائلاگس تھے نا، میں نے کہا یہ دیکھیں کہ اس عورت کو اس ڈیورس نے اللہ سے ملا دیا. واہ واہ واہ. منم محو خیال او، منم محو خیال او، نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے خیال او، نمی دانم کجا رفتم. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے خیال میں ڈھل گیا تو پتہ نہیں میں کہاں تھا، ہے نا جی. تو یہ منظر آنکھوں نے دکھایا تو آپ اس خیال میں ڈھل گئے. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نجام ہے. تو یہ بیسیکلی ایک محبت کا اظہار ہے کہ میں بھی اسی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں جس محبت میں آپ گرفتار ہیں. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ دل کے جلوے ہیں سارے کے سارے، کہ آنکھ اور دل کا جب کولیبریشن ہوگا نا جی تو یہ پھر آگے کام چلے گا. پھر اس کا ایک اور بڑا مزیدار ہوتا ہے جی معاملہ کہ آنکھ اپنی ٹیلی کاسٹ دے دے روح کو. واہ سبحان اللہ. اب یہ اگلا مقام ہے، یہ اگلا مقام ہے جی. سبحان اللہ. واہ. ذہن، دل اور پھر روح. واہ واہ. اللہ کا امر، اللہ کا امر جی. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی یہ ٹیلی کاسٹ روح کو کبھی ریسیو ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو الستو بربکم کی آواز بھی آ جاتی ہے. اور اس وقت کہتے ہیں کہ آنکھیں روح کی مؤذن بن جاتی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. آنکھیں روح کی مؤذن بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آنکھیں وہ آواز دیتی ہیں جس کو روح سننا چاہ رہی ہوتی ہے. اور جو روح کے جلوے ہوتے ہیں نا جی، وہ اللہ کی ذات کے جلوے ہوتے ہیں، کہ رحمت کے جلوے ہوتے ہیں جی. اور
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب یہ مؤذن روح کو جب آواز دیتی ہے نا تو پھر روح کی جو گہرائیوں سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کے جو جلوے ہیں وہ پھر آپ کا اور طرح سے استقبال کرتے ہیں جی. وہ آپ کا کنیکشن، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو رب تو پھر اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، رب تو کہیں دور نہیں ہے. تو یہ وہ آواز ہے، اور یہ باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا آباد کرنے کی جو ایک پوری یہ ہے پروسیس جو ہے، اس میں آنکھیں اور روح آپس میں ہم کلام ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ دل والی سے بات، وہ اس کو عشق مجاز تک آپ سمجھ لیں کہ دل کی جو ریسیپشن پہنچ رہی ہے یہ ابھی آپ مجاز میں ہیں، کیونکہ آنکھیں آپ کو مجاز دکھا سکتی ہیں، آنکھیں آپ کو حقیقت نہیں دکھا سکتی جب تک روح کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی نہ ہو. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اب یہ جو روح والی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی کہانی بالکل اور ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کو آیتیں لکھی نظر آتی ہیں ان درختوں کے بیچ میں، ان بیلوں کے بیچ میں، اور اس کو تسبیح کرتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں، اور ہر طرف جو مقطعات ہی مقطعات نظر آتے ہیں اس کائنات کے اندر، اور اللہ کا جلوہ ایسے ظہور ہوتا ہوا اس کو نظر آتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی مہربانی ہے پہلے سے جو ہیں وہ یہاں فرما چکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ جو سارا منظر ہے یہ تطہیر و تقدیس کا منظر پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے، پاکیزگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، طہارت آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو پاکیزگی ہے یہ اس وقت آپ کو اندر آنا شروع ہوگی جب آپ کے ساتھ روح کا کنیکشن جو ہے نا، آنکھوں کا اور روح کا کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ دل کے مقام سے اگلا مقام ہے جی یہ والا. تو کہتے ہیں نا جیسے سرکار نے وہ فرمایا تھا کہ کسی نے، ایک وہ بڑا رنگین مزاج سا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ایک دم سے کیسے بدل گئے، تم تو بڑے رنگین مزاج سے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی میرا گرو مل گیا. اس نے کہا گرو کیسے مل گیا؟ اس نے کہا جی مجھے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اللہ. بیٹی کا چہرہ اگر آنکھ میں آ جائے تو کائنات کی سب خواتین کی چہرے میں وہ چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ. ہے نا جی. وہ جب ایک عزیز چہرہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ جلوے پھر نا وہ روح آپ کو دکھاتی ہے جی کہ کیسے جو ہے وہ رب تعالیٰ کا کنیکٹو. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، اللہ کا رستہ، اللہ کا رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ. اب آپ جدھر سے مرضی جس مرضی فقہ یہ وہ ساری کہانیوں میں سے کرتے رہیں، لیکن فائنل بات تو یہی ہے. سبحان اللہ. جس کا لیے رستہ قبول ہو جائے جی یہ والا رستہ یہی ہے. اور روح کے کرشمے پھر دیکھیں، یہ تو پھر وادی حیرت بن جاتی ہے اس کے لیے. یہ جو کائنات ہے وہ حیرت زدہ ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ منظر تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جی، یہ کیا منظر میرے سامنے آنا شروع ہو گئے جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو محبت نصیب ہو جائے اس کائنات کے اندر، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نیکیوں کا سفر، آپ کی روح کا جو سفر ہے، یہ جو اور روح جو ہے یہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے کریٹر کی طرف جانے کے لیے. اور یہ جو اپنے اصل کی طرف جانے کے لیے،
اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ روح کو وہ رستہ دکھانا پھر شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہے وہ رستہ جہاں سے چل کے تم اپنے مالک سے جو ہے نا تم جڑ سکتے ہو. اب وہ چاہے کسی غریب کی خدمت کرتے ہوئے اس کو وہ رستہ نظر آ رہا ہے, چاہے خدمت خلق کرتے ہوئے کسی بھی طرح سے اس کو وہ رستہ نظر آ رہا ہے, چاہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا بھی جو ہے کتنی بڑی راحت ہے آج کل کے دور میں. تو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور تو ایسا دور چل رہا ہے کہ اس دور میں اگر تم کوئی گناہ نہیں کر رہے تو بھی سمجھو بہت بڑی نیکی کر رہے ہو تم. سبحان اللہ. یعنی کہ گناہ نہیں کر رہے, نیکی نہیں کر رہے, گناہ بھی نہیں کر رہے, یہی بہت بڑی نیکی ہے. یہ بھی آج کل کے دور میں بہت بڑی نیکی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ وہ جب مجھے موقع ملا گناہ کا میں نے گناہ نہیں کیا, خشیت اللہ میرے اندر آ گئی تھی, اللہ کا خوف میرے اندر آ گیا تھا. یہ جو روح کی بیداری ہوتی ہے یہ بھی انہی آنکھوں کی مرہون منت ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ایک جو ہے نا جی وہ ایک اور بڑا عجیب سا مقام ہے ان سب سے ہٹ کے, اور وہ ہے کہ یہ آنکھیں ٹیلی کاسٹ کریں آپ کے نفس کو. یہ بھی آپ کے اندر ہی ہے نا جی. اب وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہاڑے سارا کچھ آپ کے اندر ہی ہے. یہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب آپ اندر آپ کا نفس زیادہ طاقتور ہو نا جب, تو آنکھیں وہی منظر آپ کو دکھاتی ہیں. بدبخت نظاروں کا انتخاب کرتی ہیں آنکھیں اگر نفس آپ کا اندر سے طاقتور ہو اور ریسیونگ ساری وہ لے رہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ برا دیکھنے والے کے لیے یہ کائنات کے اندر ہر طرف برائی ہو رہی ہے, ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں. گناہ کے کتنی عجیب سی بات ہے کہ گناہ کے متلاشی کو یہ دنیا گناہ دکھاتی ہے, نیکی کے متلاشی کو یہ دنیا نیکی دکھاتی ہے. اسی شہر میں اس سے بڑا انصاف کیا ہوگا. آپ اسی شہر میں چلے جائیں تو لگے گا سارے مسجدوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا سارے آستانوں پہ پھر رہے ہیں یا اللہ کا نام ہی لیتے پھر رہے ہیں, اور یہیں سے نکل جائیں تو دیکھیں تو کہیں گے ساری دنیا زنا ہی کر رہی ہے, ساری دنیا یہ غلطی کر رہی ہے, ساری دنیا جھوٹی بول رہی ہے اور فحش ہے ساری دنیا, اور ہر طرف جو ہے نا وہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا حضرت بابا بلے شاہ صاحب جا رہے تھے, پرانے دور کی بات ہے, تو پرانے وقتوں میں نا یہ دور میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں اور ادھر ادھر نا اس طرح سے بہت بڑے غسل خانے نہیں ہوتے تھے. تو خواتین کیا کرتی تھی کہ چرپائیاں کھڑی کر کے نا سائڈوں پر, تو اس کے اندر نا وہ بالٹی کے ساتھ نہا لیتی تھی. بابا بلے شاہ صاحب جا رہے تھے, ان کا مرید ساتھ جا رہا تھا, تو اسی طرح سے رستے میں ایک منظر آیا. تھوڑی دور جا کے نا مرید نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جناب یہ دیکھے تو صحیح, خواتین جو ہے نا وہ پردہ بھی نہیں کرتی اور چارپائی کھڑی کر کے جو ہے نا وہ نہانا شروع کر دیتی ہیں. تو بابا بلے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ برہنہ نہیں تھی, تمہاری آنکھوں نے انہیں برہنہ کیا ہے. اللہ اکبر. تم نہ دیکھتے تو وہ برہنہ نہیں ہونی تھی. یعنی کہ شرط تمہاری آنکھ کے اندر گیا نا, تم نے کیوں دیکھا برہنہ, تم آنکھیں بچا بھی تو سکتے تھے وہاں پہ, لیکن اس کا نفس اندر سے تھا کہ وہ اس نے منظر برا منظر دیکھنا اس کے اندر, وہ ریسیپشن کے اندر موجود تھا, وہ اس نے ڈھونڈ کے برائی نکال لی. اور وہیں سے بابا بلے شاہ صاحب بھی گزرے, انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا, انہوں نے تو شاید دیکھا بھی نہیں. جس نے دیکھا نہیں اس نے بولا نہیں, اور جس نے دیکھا اس نے بولا. تو یہی کائنات کے اندر وہ جب نکلتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھیں ناراض ہو جائیں نا تو نظارے بدبخت ہو جاتے ہیں. آنکھیں ناراض ہو جائیں تو واہ 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 سبحان اللہ واللہ اکبر. آنکھیں ناراض ہو جائے تو نظارے بدبخت ہو جاتے ہیں, نظارے بدبخت ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں ایک ناراضگی ہے ان آنکھوں کی کہ آپ کو بدبخت نظارے نظر آنا شروع ہو جائیں. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ جا رہے تھے حج کے لیے, تو ریگستان کا تھا, تو اونٹ کہیں نیچے ڈھلوان پہ تیزی سے بھاگا تو گرا, تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. تو وہ بزرگ جو تھے نا وہ تو وہیں پر ہی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں اتنے اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں, یہ تو نے مجھے کیا نظارہ دکھا دیا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میں اپنا اگلا سفر جو اتنی محبت سے میں کر رہا تھا, میں کیسے کروں گا اگلا سفر, میرے تو ذہن میں اونٹ کی ٹانگ ہی پھنسی رہے گی, میں نہیں یہاں سے ہلوں گا جب تک تو اس کو شفا یاب نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اونٹ جلدی شفا یاب ہو گیا, ٹانگ ٹھیک ہو گئی اس کی.
تو دیکھنے والے تو اس حد تک بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے برا منظر نظر بھی کیوں آئے. تو ہم آج کی دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ اپنی پاکیزہ لائبریری میں ناپاکیزہ کتاب رکھنا بھی جرم ہے. اب آپ اپنے اندر کی لائبریری کو چیک کر لیں ذرا ایک دفعہ سارے مل کے ہم، اللہ اکبر، کہ ہم نے اپنی اندر کی لائبریری میں کیا رکھا ہوا ہے. میں نا وہ ایم بی اے شروع کے دن تھے تو مجھے اس فکرے کا نا بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ ہماری ٹیچر نے کہا کیا تھا. وہ پڑھا رہی تھی تو انہوں نے کچھ نا لڑکوں کی آنکھوں میں نا کچھ محسوس کیا. اچھا خواتین کی نا یہ حس اللہ تعالیٰ نے بہت تیز رکھی ہوئی ہے کہ مرد مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، فوراً پتہ. اللہ اکبر، اس کو فوراً پتہ. یہ بھی اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ احساس رکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھتی آنکھ کو دیکھ لیتی ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ یو آر ناٹ لکنگ ایٹ می، یو آر لکنگ تھرو می. اللہ اکبر. تو اب آپ غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو عورت کو ناپاکیزہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے عورت شرم و حیا کا پیکر نہیں، ایک پروڈکٹ کی شکل میں نظر آتی ہے نا جی. جو عورت کو دیکھ کے اس کی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو عورت کو دیکھ کے تو خیالات کے اندر اپنی سارے معاملات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نظارہ بدبخت ہو گیا، خیال بھی بدبخت ہو گیا اور تیرا مقدر بھی بدبخت ہو گیا. اب یہ جو گلا کرتے ہیں نا کہ جی ہم سوسائٹی میں پھرتے ہیں تو یہیں پر ہی خواتین بھی کام کر رہی ہیں، یہیں پر یہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم برے خیال لائے بغیر ہی، برا خیال لائے بغیر ہی گزارا ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، بہن دی ہے، ماں دی ہے، وہاں تو ماں آپ کے کو ایسا بغیر تو خیال تم نہیں آئے آتا. نہیں نا. چلو باقی نہیں بھی دی تو ماں کے بغیر تو تم آ ہی نہیں سکتے ہو. پہلے ہی تمہارے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا کہ عورت کی تمہارے اوپر ایک پاکیزگی ظاہر کر دی ہے. پہلا اللہ نے یہ احسان کیا سب سے پہلے کہ تمہیں ماں سے جنا دیا. اب اگر تم اس پاکیزگی کو بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو تم باقی خواتین کے اندر کیا پاکیزگی سمجھو گے؟ تو معاشرہ خراب نہیں، نگاہ خراب ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب. جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں وہ غور کریں کہ ان کی آنکھیں اندر کیا ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے، ان کا ریسیونگ اینڈ کدھر بنا پڑا ہوا ہے اپنا. اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ریکارڈنگ یہ بولیں گی، اللہ یہ وہ فلمیں وہی دکھا دیں گی آپ کو آپ کے سامنے جو آپ دیکھتے رہیں. سرکار ایسا فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ دوزخ کیا ہے؟ آپ نے کہا دوزخ یہ ہے کہ تمہارے برے اعمال تمہارے سامنے ٹیلی کاسٹ کر دیے جائیں اور تم بیٹھ کے سوائے شرمسار ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے. وہ دیکھ نہیں سکتے جو تم کرتے رہے ہو. تو ہم تو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اس کے اوپر، اور منظر کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے. اپنی ذات کے ساتھ تھوڑا سا مخلص ہونے کی کوشش کریں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے یہ جو پردے بنائے ہوئے ہیں ان کی احتیاط کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے مستند قسم کے بزرگ تھے شہر میں. تو ایک تاجر تھا، تاجر نے جانا تھا تجارت کے لیے، تو کافی عرصے تک جو ہے نا جی وہ آنا جانا ہوتا تھا پرانے وقتوں کے دور میں. تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی بیگم کو پیر صاحب کے زنان خانے میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ گیا پیر صاحب کے پاس، نے کہا جی میں کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تو میری بیگم زنان خانے میں ہوں گی، خدمت کریں گی، تو میرے لیے بھی ذرا حفاظت کی جگہ رہے گی. پیر صاحب نے کہا آپ انہیں چھوڑ دیں. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چلا گیا. پیر صاحب نے ایک دن زنان خانے میں آواز دی کہ کوئی مجھے پانی پلائے. تو وہ خاتون کہیں پردے کے آس پاس تھیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور ہے جو پانی پلائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ گلاس پانی کا بھرا
اور پردے میں سے ہاتھ صرف نکالا اور پیر صاحب کو پانی دیا. پیر صاحب نے ہاتھ دیکھا, ہاتھ سے شبی بن گئی, اور شبی جیسے بنی اندر پڑی ہوئی روحانیت ساری اڑ گئی. جہاں پہ بدبختی کا خیال آ جائے وہاں پہ روحانیت نہیں ٹھہرتی ہے, فوراً غائب ہو جاتا. فوراً غائب ہو جاتی ہے. تو وہ جب بزرگوں کی جب وہ روحانیت اڑ گئی نا, کہتے ہیں وہ کبوتر بیٹھا ہوتا ہے تو روحانیت چل رہی ہوتی ہے, کبوتر اڑ جائے تو انسان بالکل خالی سا ہو جاتا ہے, کھوکھلا سا ہو جاتا ہے. اور جیسے پیر صاحب کو احساس ہوا تو انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میرے تو خیال کی دنیا ساری تباہ ہو گئی ہے, اور وہ جو اندر سرور و کیف کا ایک جو چل رہا تھا سلسلہ سارا ختم ہو گیا. شور مچایا کہ اس سے پوچھا کیا کروں, سجدے دیے کام نہیں ہو رہے. تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پر نا دریا کنارے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے, اس سے وہ ہو سکتا ہے تمہارا کام کر دے. پیر صاحب گئے نا تو دیکھا کہ وہ بابا ایک تھا وہاں پر بیٹھا ہوا, اس نے اپنی گود میں ایک بچے کو بٹھایا ہوا اور ہاتھ میں اس کے جام, اور وہ جام سے خود بھی پی رہا ہے اور اس بچے کو پلا رہا ہے اور اس بچے کو پیار کر رہا ہے. پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ منظر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی عجیب سا منظر ہے یہ میرا کام کیسے کر سکتا ہے. تو پیر صاحب نے وہیں سے الٹے پاؤں مڑے تو بابے نے آواز دے دی کہ وہ بات سن, کہاں جا رہا ہے, تیرا کام اب نہیں کرنا, ادھر آ. تو وہ جیسے ہی پیر صاحب وہاں پہنچے تو بیٹھے اس کے پاس, تو وہ گئی ہوئی کیفیات ایک دم سے واپس آ گئی. تو ایک دم سے بڑا سرفراز ہو گئے, سرشار ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی کام تو میرا ہو گیا ہے لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیا سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا یہ جو منظر آپ نے بنایا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کیا منظر بنایا ہوا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو پیار کرنا میرا حق بھی ہے, میرا فرض بھی ہے. اور پیر صاحب نے کہا جی یہ بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے لیکن یہ منظر جو ہے نا یہ سارا بڑا آپ نے نا فشی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ منظر میں نے اس لیے بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اپنی بیوی میرے پاس نہ چھوڑ کے جائے. اللہ اکبر. تو دیکھیں کہ ایک منظر نے پوری تصویر کشی کر لی جی, ہے نا جی. تو یہ آنکھیں یہ جلوے دکھاتی ہیں کہ ایک چیز سے پیچھے پورا مظہر بن جاتا ہے. تو بدبخت اگر آنکھیں ہوں تو خراب منظر بن جائے گا, اور اگر کہیں روح والی آنکھ ہو تو جلوہ حق بھی بن سکتا ہے. تو انسان جو ہے نا جی یہ اگر صرف آنکھ کی حفاظت کر لے, صرف اپنی اس پرزے کی, چھوٹے سے پرزے کی 28 گرام کی اس پرزے کی اگر حفاظت کر لے تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ گناہ سے نکل کر ثواب میں پوری کی پوری داخل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کو لے کے یہ پہلے بھی ہم ریپیٹ کر چکے ہیں, سرکار کا جو یہ حضرت کا جو یہ فکرہ ہے نا کہ آنکھ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے. تو یہ سبحان اللہ, یعنی کہ یہ معیار طے ہو گیا کہ آپ یہ معیار طے ہو گیا جی. بالکل نگاہوں کی ایسی ٹریننگ کرنی. جی ہاں بالکل جی. یہ عام سطحی گھروں میں نا جی مرد کی آنکھ نہ خواتین پہچان لیتی ہیں, میاں کی آنکھ کو بیوی پہچانتی ہے, کوئی بھی گھر کے اندر فیمیل ہوگی نا تو وہ مرد کی آنکھ کو پہچان جائے گی کہ یہ مرد جو ہے میرے علاوہ بھی کیسے دیکھتا ہے. عورت کی آنکھ بھی اتنی ہی اہم ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم ہے کہ اگر کہیں عورت چلی جائے بدبخت نظاروں کی طرف تو صرف وہی نہیں خراب ہوتی, اس کی اگلی جنریشن بھی خراب ہو جاتی ہے. یعنی کہ ماں کا تو پاکیزہ ہونا بہت ہی ضروری ہے, یہ کہنا چاہیے. تو جو مائیں نہیں بنی وہ ماں بننے سے پہلے بھی پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, ضرور ہوتی ہیں, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, لیکن جب کبھی کوئی بات سن لے کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے تو کم از کم وہیں پر ہی خاموش ہو جائے. جیسے انسان باؤنڈریز لگاتا ہے نا کہ نہیں یہ بہنیں ہیں, یہ باؤنڈری ہے, یہ ماں ہے, یہ خالہ ہے, یہ فلانی خواتین کی جیسی باؤنڈریز لگاتا ہے, وہ باؤنڈریز ہی اپنی بس وہ لگاتا جائے صرف, تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ پاک صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. صرف نظارے کا انتخاب ہی ٹھیک کرنا شروع کر دے تو زندگی اس کی پاک ہونا شروع ہو جائے گی.
یہی تو طہارت ہے ساری کی ساری. آنکھوں کی طہارت ہی تو آپ کے جسم کی طہارت بنتی ہے سب سے پہلے. سبحان اللہ. آنکھوں کا وضو کہلاتے ہی یہی بات ہے کہ آپ کے وہ جو جتنے کچرے پڑے ہوئے آنکھ میں سے صاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ایک عجائبات دہر بنایا ہوا. یہ آپ کی جو آنکھیں بنائی ہوئی ہیں ان کو خراب چیزوں میں ضائع مت کریں. معاشرہ خراب، قومیں خراب، زندگی خراب. کتنے سارے ممالک ہیں جن کی کہنا چاہیے کہ مین سورس آف انکم جو ہے نا وہ فحاشی اور جنسیات ہے. یعنی کہ ملکوں کے ملک تباہ ہوئے پڑے ہوئے اس کے اوپر. تو اگر سوسائٹی میں آپ کی نگاہیں ہی صاف ہونا شروع ہو جائیں تو کتنا خوبصورت منظر پیدا ہو جائے گا یہیں پر ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچائیں اپنی آنکھوں کو، ان کی حفاظت کریں. قیمتی راز ہیں. آپ کی جنت اور دوزخ آپ کی آنکھوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہیں سے ہی ابتدا ہوتی ہے ہر چیز کی. گناہ کی بھی ابتدا انہی آنکھوں سے ہوگی. آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی، شروع یہیں سے ہی ہوگا، آنکھوں سے ہی ہوگا. اور اگر آنکھیں ہی آپ کی جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئیں تو یہیں سے آپ کی دنیا پلٹنا شروع ہو جائے گی. جی سرکار صاحب کہتے ہیں کہ رہ گئی کان میں صدائے جرس، کارواں کا غبار آنکھوں میں. کہ وہ اونٹوں والے جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، اب وہ کارواں کا غبار ہی پیچھے رہ گیا ہے، وہ دھول مٹی آپ کی آنکھوں میں پڑ جائے گی. تو آپ بھی کارواں کے ساتھ ہی چلیں، پیچھے دھول مٹی رہ جائے گی. ورنہ کوئی کارواں زندگی کا اختیار کر لیں، کسی نیک کی صحبت اختیار کر لیں، کہیں پہ کوئی اچھے لوگوں کی بیٹھک استعمال کرنا شروع کر دیں، اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں. عطر کی دکان میں بیٹھو گے خوشبو آئے گی، چمڑے کی دکان میں بیٹھو گے بدبو آئے گی. سنگت جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کی نگاہ کی تربیت کرتی ہے، آپ کی روح کی تربیت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کو جتنا بھی آپ، یہ بیسک فارمولے میں نے آپ کو بتا دیے. میں گھروں کے ایونٹس نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، میں گھروں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی جو فحاشی چل رہی ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا. آپ کا بہت بڑا ایک کئی ملکوں کا پورن انڈسٹری کی ویب سائٹوں کا بزنس بنا پڑا ہوا ہے. تو مت کریں اپنے آپ کو اس کے حوالے، اس گناہ کے اندر مت پڑے. آنکھوں کی صرف حفاظت ہی کرتے جائیں، زندگی آپ کی آسان ہوتی چلی جائے گی. ورنہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو شاید کماتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم گناہ کر سکیں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں. اللہ. تو کیسی بدنصیب آنکھیں ہوں گی کہ جنہوں نے زندگی میں صرف گناہ ہی دیکھا ہے. عزت کا بڑا پیارا فکرہ ہے نا کہ قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو میں نے تمہیں نعمتیں تھی، تو میری نعمتیں استعمال کر کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گئے. اللہ اکبر. یہی ہے وہ نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ پوچھیں ذرا جو زندگی کے رنگ و بو نہیں دیکھ سکتا، جو صرف کانوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے رنگ خیالی ہیں، دیکھنے والے کے لیے رنگ جمالی ہیں. واہ سبحان اللہ. کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس نعمت کا شکریہ یہ ادا کریں کہ نظارے اچھے کر لیں، یہ اس کی نعمت کا شکریہ ہے. ورنہ تو آنکھیں آپ کو بہکا کے لے جائیں گی. آنکھوں نے کیا بہکانا ہے، یہ آپ کے اندر کے سسٹم ہی ہیں جو ان آنکھوں کو کرپٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر سے آپ کی تزکیہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اندر سے پاکیزگی آنا شروع ہو گئی ہے، آنکھوں کے نظارے بدل جائیں گے. یہی کائنات جو اس کے لیے گناہ کا ایک مظہر بنی ہوئی تھی، یہی جو ہے وہ دنیا جو ہے ایک نیکی کا مظہر بن جائے گی اس کے سامنے. سبحان اللہ. بدلتے دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب، لوگ بدلتے دیکھے ہیں میں نے، یقین کریں. بڑے بڑے ٹیڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رستے پہ چلتے دیکھے ہیں، بلکہ میں نے ان کو زیادہ ثابت قدم پایا ہے جو برائی سے نیکی میں آئے ہیں. سبحان اللہ. واہ. تو وہ سرکار کا ہے نا شعبہ کہ میں اس خیال سے بڑھتا گیا گناہ کی سمت
کہ آسیوں پہ کرم بے حساب تھے کتنے. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ واہ. تو اللہ کہیں پر زندگی میں آپ کو کرم ڈھونڈنے کا یا کرم والے لوگوں کا یا کرم کا خیال آ جائے تو سمجھے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کرم کے دائرے میں چلنا شروع ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کرم ہوگا تو یہ آنکھیں بھی کرم داد آنکھیں بن جائیں گی جی. اور بدکاری میں چلے گئے تو بس پھر یہ بیکار آنکھیں بن گئی جی. اور اس کو کیا کہیں جی, اتنی قیمتی چیز کو آپ نے کس طرح سے ضائع کر دیا. آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں جو مالک نے آپ کے لیے بنایا تھا. آپ کسی ایک ہی چیز میں نفس کے ہاتھوں رہ گئے. کبھی اس کے دوسرے سسٹمز کو ایکٹیویٹ کر کے دیکھیں, یہ آنکھیں آپ کو کیا منظر دکھائیں گی. ہم تو صرف نفس پرستی کے دائرے میں گھسے پڑے ہوئے لوگ تھے سارے کے سارے. تو نفس پرستی سے ہٹ کے کبھی روح کی اور دل کی دنیا اور دماغ کی دنیا استعمال کر کے دیکھیں کہ یہ آنکھیں اب کیا منظر دکھاتی ہیں ہمیں. بلکہ آنکھیں تو ثبوت دیتی ہیں اللہ کے آنے کا. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ جب بھی آیا انسان کے دل میں آیا اور اس کی آنکھ نے اس کے آنے کا ثبوت دیا ہے. جو آنکھ میں آنسو ہے نا, جس کی آنکھ نم ہے, اس پہ خدا کا بڑا کرم ہے جی. بے شک بے شک بے شک. بڑے بڑے پتھر آنکھوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے چشمے رحمت کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جی. وہ آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ پتھر نہیں رہ جاتی. پتھرائی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں جو گناہ زدہ آنکھیں ہوتی ہیں, جو لسٹ زدہ آنکھیں ہوتی ہیں, جن کی آنکھوں کے اندر لسٹ نظر آتا ہے. یقین کریں میں نے نا دیکھی ڈاکٹر صاحب, ایک ایسے بات کر رہا تھا کہیں پر, تو کچھ پیسوں کی بات ہوئی, تو میں نے وہیں پہ بیٹھے ایک شخص کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ پیسے کے نام سے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی, ایسے ایک دم سے برائٹ ہوئی. اور میں نے وہ منظر دیکھا تو میں نے کہا واہ مالک, یہ آنکھیں چمکتی بھی ہیں, اس لیے کہ پیچھے اس کا وہ پرزا وہ کون سا کام کر رہا ہے, یہ بات مانے رکھتی ہے. اگر پیسوں کے نام پہ آنکھیں چمک سکتی ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو آنکھوں میں نور بھی آ سکتا ہے. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. یہ نور دیکھنے والی آنکھیں ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تھوڑا سا غور زندگی میں کرتے جائیں کہ کیا منظر نہیں ہم دیکھ سکے ابھی تک زندگی میں. ہم تو اپنی الجھنوں پریشانیوں میں ہی پھنسے پڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ساری چیزوں کو روک کے اس مالک کی طرف ہی رجوع کر کے دیکھیں جس نے ہمیں اتنی ساری خوبیوں سے نواز رکھا ہے. تو اس کا سفر جو ہے نا, رب کا سفر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے, یہ سارا نور کا سفر ہے, بلکہ نور اللہ نور کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے جی, یہ جزا دے, یہ خیال دے, یہ طاقت دے کہ ہم اس نور کے سفر کے اوپر روانہ ہوں اور وہ جلوے دیکھیں جو مالک ہمیں دکھانا چاہتا ہے. جی جزاک اللہ جی. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بڑا بابرکت یہ جو مہینہ گزرا ہے, تو اللہ پاک آپ کی عبادات قبول فرمائے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق دے. سلامت رہے, آباد رہے. جزاک اللہ.